ایک زندگی ہے اور ایک چانس ہے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی میں کریں انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، مسلمان بنایا، اور آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے لیے جی لیا، اپنے لیے کھا لیا، اپنے لیے پہن لیا، اور وقت آیا تو دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ اپنے لیے جیا اور اپنے لیے مر کر چلا گیا۔ کہ اس کو کوئی جینا نہیں کہتے ہیں، یہ اپنی زندگی گزارا اور چلا گیا، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو کوئی بھی نفع نہیں ہوا۔ اس کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کھانا اپنے لیے، اس کا پینا اپنے لیے، اس کی سانس اپنے لیے، اس کا جینا اپنے لیے، اس کا مرنا اپنے لیے۔ حالانکہ قرآن میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سانس بھی اللہ کے لیے لیا جاتا ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، پڑوس کے ملک میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ جامعہ حفصہ ایک مدرسہ تھا لڑکیوں کا، آپ نے سنا ہوگا، لال مسجد کے نام سے وہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ ساری لڑکیاں پڑھتی تھیں اس میں، اور حکومت سے ان کا کچھ معاملہ تھا، یہ دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے اور حکومت اس کو نہیں چاہتی تھی کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس میں شراب کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو زنا کے اڈے وہاں قائم نہیں ہو سکتے۔ اسلام تو جن چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور جو حکومت ان چیزوں کو نافذ کرنا چاہتی ہے اس کو اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ تو حکومت کے ساتھ ان کے معاملات بہت سخت ہوتے رہے، یہاں تک کہ حکومت نے مدرسے پہ ایکشن کا آرڈر لیا اور کہا کہ آپ اس پر شوٹ یعنی فائرنگ شروع کر دو۔ ایک طرف فوج ہے حکومت کی، اور ایک طرف یہ نہتی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے ڈنڈے کے۔ لیکن حکومت نے اپنے لیے جینا اور اپنے لیے مرنا سیکھا تھا، اور ان بچیوں نے اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا سیکھا تھا۔ آخر دم تک مقابلہ کرتی رہی جہاں تک ہو سکا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس چہار دیواری کے اندر جا کر کے وہ شوٹ کرے، باہر سے جو ہو سکا انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جب بالکل معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کہ اور کوئی آواز نہیں، کوئی جوابی حملہ اندر سے ہونے کی آواز نہیں آئی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو لوگوں نے جب اندر جانا شروع کیا، تو یہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اندر جب گئے ہیں تو جن کے سامنے قرآن ہوگا ان کے سامنے مقصد زندگی بھی ہوگا، جن کے سامنے اللہ کی کتاب نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے تو وہ اندھے لوگ ہیں، انہیں جینا بھی نہیں آتا، انہیں مرنا بھی نہیں آتا، ان کی موت بستر پہ آ رہی ہے۔ تو جب یہ اندر گئے کمرے میں تو دیکھا کہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، کسی کے سر پہ گولی لگی ہوئی ہے، کسی کے سینے پہ گولی لگی ہوئی ہے، مقابلہ کیا آخر تک ڈٹ کر۔ لیکن جب کچھ نہیں ہو سکا، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو سانسیں جو بچی ہوئی تھی نا،
اس کو اپنے خون سے دیوار پہ لکھا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم نیت کریں کہ ہم کچھ کر کے جائیں دنیا سے، اللہ کے دین کو میرے ذریعے سے، ہم ہیں کچھ نہیں، لیکن اگر ہم نے نیت کر لیا کہ اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تیرے دین کی عظیم محنت میں کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں، میرا کچھ حصہ لگ جائے، میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس واقعہ کو محفوظ کر لیا گیا، اور لوگ کرتے رہیں گے آئندہ، کہ وہ بچیاں جن کے پاس کچھ نہیں تھا حکومت سے لڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے جہاں تک ہو سکا مقابلہ کیا، اور اپنے خون کے قطرے سے آخر میں یہ لکھا، اس میں لکھا تھا کہ کچھ تو ایسی تھی جنہوں نے لکھا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور اس کے بعد ان کی موت آ گئی تو وہ خون اس طرح سے دیوار پر ان کی انگلیاں پھسلتے ہوئے وہ زمین پہ گری پڑی ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری نیت ہو، میں کچھ کروں اللہ کے دین کے لیے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، میرے ذریعے سے ایک مسلمان کو بھی دین کے اعتبار سے فائدہ نہیں میں پہنچا سکا، تو یہ بھی وہی انسان ہے جو خود کے لیے جی رہا ہے، اور خود ایک وقت آئے گا خود مر جائے گا، چلا جائے گا دنیا سے۔ بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پہ، اس خلیفہ ہونے کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے، میری ذات سے جو نفع انسانیت کو ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ ہم اس چیز میں حصہ بنیں جس چیز کے ذریعے سے اسلام کا نفاذ ہوتا ہو، دنیا میں اسلام نافذ ہوتا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، میں ایسا بن جاؤں کہ میرے ذریعے سے دنیا میں اللہ کے فرائض کو جو لوگ چھوڑ چکے ہیں وہ امت فرائض پر قائم ہو۔ اور تیسری چیز کہ میری ذات سے لوگوں کو اس طرح سے نفع پہنچتا ہوں کہ ہم چلتے پھرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیتے جاگتے ایسے نمونہ اور ایسی تصویر ہوں کہ جب ہم گزر جائیں تو لوگ ایک سنت کی خوشبو چھوڑ کر کے ہم گزرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ امت میں ہر وہ چیز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو غلط چیزیں دنیا میں عام ہوئی ہیں، ان چیزوں کا میرے ذریعے سے خاتمہ ہوتا ہو، یہ ہماری ذمہ داری، اتنا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے ذریعے سے انسانوں کو نفع۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس چیز کو اپنے اندر لایا تھا، نافذ کرتے تھے، وہ اس چیز کو اپنے اندر لایا تھا۔ آج میرے بزرگوں دوستوں، دنیا میں مسلمان اپنے لیے جی رہا ہے، اور جب اس کا جنازہ جاتا ہے تو لوگ ان پڑوس والا کہتا ہے بہت اچھا انسان تھا، بس یہیں تک، اس سے زیادہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے دین کو اس بندے نے، دنیا میں اللہ کا دین کو نفع ہوا اس بندے کے ذریعے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا دین ہے کہ وہاں پہ ہم کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، ہم کیا نفع پہنچائے اللہ کے دین کو۔ دین کو نفع اس وجہ سے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں ایک نقص تھا اور کمزوری تھی اور ہم نے اس کو پورا کر دیا یا نفع پہنچا دیا، یہ نہیں، ہم حصہ بنے ہیں اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں لیکن ہم سے ہو نہیں سکتا، تو یہ میری نیت کی کمزوری ہے۔ نیت میری دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ نے یہ گواہی دی ہے کہ اگر 10 سال یہ اللہ کا بندہ اگر دنیا میں رہ جاتا ہے، کتنا، اور 10 سال، تو جو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں
یہ کسی میوزیم میں نظر آتے ایک عجائب کے طور پر۔ ہم لوگ سنتے ہیں نا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 سال زندہ رہتے تو دنیا کے تمام مذاہب اسلام کے علاوہ کسی میوزیم میں نظر آتے۔ عجائب خانے میں تو کچھ عجیب عجوبہ ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ لوگ سمجھتے کہ ارے یہ یہودیت کیا چیز ہے، نصرانیت کیا چیز ہے۔ حالانکہ حال کیا تھا پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، حالانکہ آپ نبی پہلے سے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، میں نبی بن چکا تھا۔ آپ کی نبوت ایسی کامل نبوت ہے۔ تو آپ کی نبوت کا جو باضابطہ اعلان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد وہ آپ 40 سال کی عمر میں، تو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ملک شام میں یہ کچھ چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے، اور بہت عقل اور دماغ ایک آدمی کا کہتے ہیں نا، وہ چیز سے یہ بالکل سیدھے سادھے تھے، بہت سیدھے سادھے۔ بکریاں جن کو چرانا نہیں آتا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ آدمی کتنا سیدھا سادھا ہوگا۔ بس جذبات بہت تھے، جوش بہت تھا ان کے اندر۔ اب یہ گئے ہیں ملک شام کی طرف، لوگوں نے ان کو لوٹ لیا، ان کا سارا مال چھین لیا اور ان کو پکڑ کر رکھ لیا، اور جس نے پکڑ کر رکھا تھا وہ ایک یمنی آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی تلاش کیا کہ میں کوئی ایسا موقع ہو جس سے میں اس ظالم سے نجات پاؤں۔ تو دیکھا کہ ایک دن وہ سو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو موقع ملا، باہر نکلے اور ایک ایسا ڈنڈا مارا کہ سیدھا وہ یمنی ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے نکلے، لیکن اس یمنی کے جاننے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب یہ ان کے پیچھے دوڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے یمن کے بہت سارے لوگ، یمنی کے رشتہ دار دوڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی جس کو راہب کہتے ہیں، اس زمانے میں کچھ کمرے میں کچھ پادری ہوا کرتے تھے، وہ کچھ لوگ ایسا ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ چونکہ اس وقت میں کوئی ایسی شریعت نہیں تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، انسانیت مری مٹی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کوئی تھے، تو اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی کچھ وہ عبادت اپنے کمرے میں بند ہو کر کے کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک راہب اپنے گرجا گھر میں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ دوڑے بھاگے آ رہے ہیں اور ایک آدمی بہت آگے آگے آ رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ تو اندر آ جا۔ حضرت عمر اندر آ گئے، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ جو ہی بند کیا تو یمن والوں نے آ کے کہا کہ اس میں کوئی بدو آیا ہے کیا؟ عرب کا ایک دیہاتی سا دکھنے والا انسان آیا ہے کیا؟ تو کہا یہاں کوئی نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ لوگ چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آدمی بٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں ان کا اعلان، نبوت کا اعلان ہوگا، وہ اپنی زندگی گزار دیں گے۔ اپنی زندگی گزار کر دنیا میں جانے سے پہلے وہ تمہاری تعلیم و تربیت اس طرح سے کر رہے ہوں گے کہ تمہارے بعد ایک اور آدمی آئے گا، وہ خلیفہ بنے گا ان کا، اور ان کے جانے کے بعد تم خلیفہ بنو گے اس کے، اور پھر ملک شام فتح ہوگا تمہارے ذریعے سے۔ تو تم مجھے یہ کاغذ میں لکھ کر کے دو کہ جب تم کبھی ملک شام فتح کرنے کے لیے آؤ گے تو اس گرجے کو نہیں توڑو گے۔ وہ تو ہنسنے لگے، بولے ارے یار کیا مذاق اڑاتا ہے تم، یہ تو مذاق کی بات ہے نا۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ مذاق ہی صحیح اور میں جھوٹا ہی صحیح، لکھ کے دینے میں کیا لگا ہوا ہے تمہیں، لکھ کر دیتا تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی نے مضمون لکھا اور نیچے ان کا دستخط کروا لیا۔ ایک پرچی اپنے پاس رکھا اور ایک کو کہا کہ اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو کر لینا، ورنہ میرے پاس تو یہ پرچی حفاظت کے ساتھ لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ ساری باتیں ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے نبوت کا اعلان کیا، پھر صحابہ مسلمان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور ملک شام کے طرف جب لشکر کشی کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرچی کو رکھے ہوئے تھے، دے کر کے کہا کمانڈر سے کہ دیکھو جب تم اس علاقے سے گزرو گے تو اگر یہ علاقہ تمہیں سمجھ میں آ جائے اور وہاں ایک چرچ ہو تو خبردار اس کو حملہ نہ کرنا اور اس کو منہدم مت کرنا، اس لیے کہ عمر سے اس کا معاہدہ ہوا ہے۔ ایسے سیدھے سادے انسان تھے، لیکن جب اسلام میں آئے ہیں اور نیت کی ہے انہوں نے کہ کچھ بڑا کر کے ہم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کروایا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 10 سال اگر یہ بندہ دنیا میں اور ہوتا تو دنیا کے تمام مذاہب کسی عجائب خانہ میں ہوتے۔ اور پھر اس بات کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں دنیا میں تو حالات اتنے بدتر ہیں، اتنے بد سے بدتر حالات ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسے بدترین دن بہت کم آئے، اور اس حالت میں نبوت کے کام کی جو مشن کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ کئی کندھوں پہ نہیں دی ہے، ایک کندھے پہ دی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہدایت للعالمین، آپ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اور حالات سخت ہیں، لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، عرب کا حال بہت عجیب و غریب ہے، لیکن قربان جاؤں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمت کے اور استقامت کے پہاڑ تھے، تنے تنہا اکیلے محنت کو شروع کیا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو جس طرح سے کہا کہ 1.25 انبیاء دنیا میں آئے، صحابہ کی تعداد بھی کچھ ایسے ہی ہے، 1,24,000 کے آس پاس۔ اتنا بڑا مجمع اس طریقے سے تیار کر کے دنیا سے جا رہے ہیں کہ یہ وہ مجمع ہے کہ دین کے اندر میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آ جائے اس میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ دین کے اندر میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمزوری آ جائے، یہ 1.25 میں سے ایک بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا مجمع آپ تیار کر کے گئے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اعتبار سے امت میں، انسانیت میں، پورے عالم میں اگر ہم سے کوئی کام لے لے تو ہمیں پہلے یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ یہ جان تیرے لیے حاضر ہے، یہ مال تیرے لیے حاضر ہے، یہ عزت تیرے دین کے لیے حاضر ہے، تب پھر آدمی کر سکتا ہے، ورنہ آپ سمٹے رہ جائیے گا اپنے علاقے میں، اپنے گھر تک، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب ہم اٹھیں گے، میرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو لوگ پڑوسی کہے گا بہت اچھا تھا، اس سے زیادہ دنیا آپ کو کچھ کہنے والی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے نا تو یہ بچہ روتا ہے اور دنیا خوشی منا رہی ہوتی ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے آنسوؤں سے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا رو رہا ہے، کیا دھو رہا ہے۔ کہا زندگی ایسی گزارو اللہ کی محبت میں، اور کچھ ایسا کر کے جاؤ دنیا سے کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے، جب تم مر رہے ہو تو تم اللہ سے ملاقات کی شوق میں ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اور جب تمہارا جنازہ اٹھے تو دنیا والے تمہارے جدائی کے غم میں آنسو بہا رہے ہو۔ کچھ بڑا کر کے جائیں ہم نے کہا نا کہ انسان اپنی جان کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے، یہی نا ہے جان، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کو راحت پہنچانے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، اس کو سکون مل جائے، کسی کا زمین لیا تو کہہ دیتا ہے کہ اس نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے، سب اس کے لیے، اس جان کے لیے۔ اور اس جان کو اگر ایک انسان نے نیت کر لی کہ اللہ تیرے دین کے لیے لگائیں گے، حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جنگ میں جان لگانے کی نیت تھی، اس لیے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کدھر لگے اور کدھر نہ لگے۔ کبھی کبھی جو وہ لوہے کی ایک زرہ پہنتے تھے نا، اس کو کھول کے پھینک دیتے تھے کہ مجھے تو اصل شہادت مقصود ہے، اللہ کے لیے مرنا مقصود ہے۔ اتنا بڑا جب آدمی نیت کرتا ہے تو پھر ادھر سے توفیق ملنی شروع ہوتی ہے۔ نیت ابھی ہماری کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی، عزت بھی باقی رہے، عزت بھی باقی رہے، جان کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، مال کا بھی نقصان ہمارا نہ ہو، زیادہ مال میرا نہ لگے، کسی اور کا لگ جائے تو یہ آدمی کچھ نہیں کرے گا، سوائے وہ ایک چپراسی جس طرح سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، ڈنڈا لے کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں یہ چپراسی سے بھی ختم آدمی ہے۔
نیت سب سے اعلیٰ کرنا ہوگا تو توفیق پھر نیچے سے ملنی شروع ہوتی ہے. پھر یہ اللہ کا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو بڑا کام کر کے جاتا ہے. میں عید کے بعد عمرہ میں تھا. ایک اللہ کے بڑے مجاہد بندے سے ملاقات ہے. بہت لڑکھڑاتی اردو اپنی زبان میں اردو کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ایک چانس، جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، بس اسی پہ نیت کر لو، کچھ بڑا کر کے جائیں گے. ہاں میری نیت کا اصلاح کا حال یہ ہو کہ اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، دنیا مجھے کچھ کہہ لے اس کی مجھے پرواہ نہیں، ہم تیرے لیے کرنے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، بحیثیت اللہ کے بندے کے انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. علماء انبیاء کے وارث ہے اپنی جگہ پہ، اس سے کوئی انکار نہیں، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبوت کے مشن میں، نبوت کی فکر میں اور نبوت کے کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ان کے نبوت کے مشن کا ذمہ دار ہے، ان کا نائب ہے. آپ کے مشن میں، آپ کے مشن میں ان کا نائب ہے. اب مجھے ایک بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب یہ جگہ ہے امامت کی. یہاں دو امام ہوتے ہیں، بڑی مسجد ہوتی ہے، بڑی جگہ ہوتی ہے، تو ایک ہوتا ہے اصل امام اور ایک ہوتا ہے نائب. نائب کا کام یہ ہوتا ہے، سب سیم کام ہو اس کا، یہ ہٹے تو یہ وہی کرے جو اصل کیا تھا، اسی کو نائب کہتے ہیں. ایک اصل امام ہوتا ہے اور ایک نائب. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اصل جو نماز پڑھا رہا ہوتا جب نائب آئے تو وہ 2 کی جگہ 4 کی جگہ 2 کر دے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ سب کچھ وہی کرنا ہے اس کو، بس صرف اتنا ہے یہ ہٹے تو تم جب اس جگہ پہ آؤ گے تو تمہارا سارا کام وہی ہوگا، جو یہ ہٹا ہوا یہ جو اس وقت اصل والا نہیں ہے تو یہ پیچھے والے جو آئیں گے وہ سب کچھ وہی کریں گے. تو ہم ساری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مشن کے نائب ہیں. کہا اب نائب کیسا ہو؟ کہ نائب ہر اعتبار سے ایسا ہو جیسا اصل ہے. یہ امام تھا نا، اس کی داڑھی تھی، تو نائب امام کی داڑھی نہ ہو نہیں ہو سکتا، اس کو بھی وہی کرنا، ویسے ہی ہوگا. یہ اصل امام تھا، اب اصل امام نہیں ہے تو پیچھے ایک کوٹ پینٹ پہن کر کے آ کر کے نماز پڑھاتے نہیں ہوگا، اس کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو یہ کیا. اصل امام تھا، اس نے بال سنت طریقے سے رکھے تھے، اب نائب آیا وہ ایک عورتوں کی طرح اتنا لمبا بال رکھ کر کے، کوئی اس کو کھڑا نہیں ہونے دے گا، اگر وہ آگے بڑھے گا تو لوگ کھینچ کر کے واپس کر دیں گے کہ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے. آوارہ گردی کرنے کے لیے تم ہو سکتے ہو، اس جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے، تو کھڑا ہونے کے لیے تمہاری جگہ نہیں. اب میرے بزرگوں دوستو، مجھے یہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصل ہیں. ان کا نائب ان کے نبوت کے مشن میں جو کوئی بھی ہوگا ہو بہو اس کو ایسے ہی ہونا پڑے گا. ہر چیز میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، لباس میں، شکل و صورت میں، وضع قطع میں، ہر چیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بالکل اس طریقے سے اپنے کو بنانے کی کوشش کرنی ہوگی جیسے ہمارے اصل ہے. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا ہے ایسے کہ جب آپ کسی بڑے مجمع میں ہوتے تھے تو نئے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ اس میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے. اصل نبی کی ذات ہے اور صحابہ اس کی نقل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تھے اور حضرت ابو بکر حضور کی نقل تھے، نقل اور اصل اتنا مل گیا تھا کہ فرق کرنا مشکل تھا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. ایک آدمی کسی کی نقل کرتا ہے تو پورا نہیں ہو پاتا، تھوڑا سا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری طرح سے اس کی نقل نہیں اتار پا رہا. لیکن جب نقل کرنے والا اپنی محنت میں اس طریقے سے کوشش کر کے نقل کر لیتا ہے تو پھر اصل اور نقل کا فرق ختم ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پہ قیام کیا ہے اور لوگ آ کر کے ملاقات کر رہے تھے. دونوں کی عمر قریب برابر ہے، 1 سال کا فرق ہے. تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ اس میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے. زیادہ تر لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے.
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے، آپ آرام کریں، میں مسافر کروں۔ اس وقت بات سامنے آئی جب سورج کی کرنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب دھوپ لگنی شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر کے چھاؤں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تب جا کے لوگوں نے سوچا کہ اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے، اتنا ملایا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے کو ہر چیز میں فکروں کے اعتبار سے ہم وہی سوچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، فکروں کے اعتبار سے ہماری سوچ وہیں تک کی ہو جو حضرت عمر کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرات صحابہ کی۔ صحابہ کو بولا جائے، صحابہ کا سنا جائے، ورنہ دنیا والے کچھ اور سنا کر ہمیں نکل جائیں گے اور ہم انہی کو سب کچھ سمجھ کر کے یہیں رہ جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر، نبی کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہمیں سمجھ میں آئے گی، ورنہ کون سمجھائے گا؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ہمیں نہیں سمجھائیں گے، تو ان سے ہم نہیں سمجھیں گے تو کس سے سمجھیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم ہر اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے وہاں کی سوچیں، ویسا سوچیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی کہ پوری دنیا اسلام، پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچے، غم بھی اتنا ہی ہو، غم بھی اتنا ہی ہو، دل کڑتا ہو، دل پریشان ہوتا ہو، دل روتا ہو، اور آپ جب پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتے، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر۔ طائف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ مجاہدانہ زندگی ہمیں دے کر کے گئے ہیں کہ جب اسلام کے دشمنوں نے پتھر اتنا مارا کہ جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک ہار کر کے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی شکایت نہیں کی بلکہ اپنی کمزوری کا شکایت کی ہے، اپنی کمزوری کا شکایت کی ہے۔ اس مرتبہ میں گیا تھا تو مجھے وہاں کے ایک رہبر نے وہ مسجد دکھایا جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کو کھا کر جس جگہ پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آج اس جگہ پہ طائف میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، دنیا میں بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا حق ادا کر دیا، کر رہے ہیں، وہ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور بہت حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں، بہت حد تک۔ دنیا ان کو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو فی الحال کی خبر بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا یحییٰ ثناور رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قائد ہیں، لیڈر ہے۔ کس کو کہتے ہیں لیڈر؟ لیڈر ہے، لے کے چل رہے ہیں۔ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو خوشحالی کے زمانے میں لیڈر گیری کر دے تو اس کو لوگ، وہ اپنے کو اس وقت تو زمانہ ہی ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لیڈر گیری کریں، تنگ حالی کے زمانے میں، تنگ دستی کے زمانے میں، جب لوگوں کی جان کی پڑی ہو، اس زمانے میں کوئی لیڈرشپ نبھا دے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اصل انسان ہے۔ جب اس بندے کو شہید کر دیا گیا، گولی آ کر لگی ہے سر پہ، آخر تک ملبہ ایک گرا ہے ہاتھ پہ تو ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، آخر تک ایک ڈنڈے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا، پھینک کر مارنے کی، ڈرون کو مارنے کی کوشش کی ہے اس بار۔ خیر دنیا سے چلے گئے، ان کی لاش کو اٹھا کر کے جب اسرائیل لے جایا گیا ہے، اور ان ظالموں نے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے مقدر میں ہدایت ہوگی نا، اللہ اس میں سے ضرور کچھ لوگوں کو ہدایت دے گا، ہر کوئی اس میں سے ختم نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت انسانیت کے ساتھ کیا ظلم نبھایا جا رہا ہے۔ تو جب ڈاکٹر نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو کہا کہ یہ 3 دن کا بھوکا انسان ہے جس کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں اترا ہے، اور وہ لیڈرشپ نبھا رہا ہے۔ کیسے لے کر چل رہا ہوگا وہ آدمی؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا، یہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے لڑائی کے زمانے میں اور فوج مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا بندہ ہوگا جو بندہ میدان میں اترا ہے؟ حال یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں 3 دن سے ایک دانہ نہیں گیا ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن چاہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے نا، لیکن دشمن کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کے پیٹ میں 3 دن سے ایک دانہ نہیں گیا۔
میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے 2-3 باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے کہ میری ذات سے اللہ کے دین کو نفع پہنچتا ہے، انسانیت، انسانوں کے اندر میں، مسلمانوں کے اندر میں اللہ کے فرائض قائم ہوتے ہیں، اللہ کے فرائض قائم ہوتے ہیں۔ فرض بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آبادی ہے مثال کے طور پر، اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں بنجر بستی، جہاں پہ مسلمان 2-3-4 ہیں اور ان میں نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہوتی ہے، مسجد نہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں محنت کر کے ان کو سمجھا بجھا کر ان کو اس مقام کی طرف ہجرت کرانا فرض ہے ان کا کہ جہاں اذان اور مسجد قائم ہے، ورنہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نمازوں کو چھوڑتے، جن کے کانوں میں کبھی اللہ کی صدائیں سنائی نہیں دیتی، وہ آدمی دھیرے دھیرے مردہ ہو جاتا ہے۔ میری ذات سے اللہ کے دین میں اللہ کے وہ فرائض جو امت چھوڑ کے زندگی گزاری ہے، فرائض قائم ہو گئے میری ذات سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس طریقے سے رچی بسی ہوئی، نبوت کا غم اس قدر دل میں اترا ہوا ہو، اور نبوت کی وہ اعلیٰ فکر ہمارے دل و دماغ کے اندر میں وہ ہو کہ ہم جس مجلس سے، جس محلے سے، جس علاقے سے، جس مسجد سے ہم گزر گئے، یہ ساری خوشبو ہم چھوڑ کر کے آگے جاتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو میرا جینا جس طریقے سے اللہ کے لیے تھا، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، کہ میرے جینے سے لوگ ہدایت حاصل کر رہے تھے، میری موت بھی لوگ انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ اور اللہ کے بندوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، پھانسی دی جا رہی ہے، ادھر پھانسی دی جا رہی ہے، ادھر دشمنان اسلام کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہے کہ یہ آدمی اپنے لیے جیا بھی نہیں، اپنے لیے مرا بھی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے جیا اور اللہ کے لیے مرا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رہنا، ان ساری کوششوں اور محنتوں کے ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جیتا جاگتا تصویر ہوں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک لڑائی کے موقع پہ، قادسیہ کے موقع پہ، جب صحابہ کا ایک مجمع گیا ہے تو جس علاقے سے یہ گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فتح فتح فتح، مسلمان کو فتح حاصل ہو رہی تھی اور کفار کو شکست۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ معاملہ بہت عجیب و غریب ہے، ہماری شکست تو فتح میں کبھی بدل نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو تیار کیا کہ باریک کپڑے پہنو، جسم کا بڑا حصہ تمہارا نظر آتا ہو، اور جب یہ مسلمانوں کا لشکر تمہارے سامنے سے گزرو تم اپنی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے جو تم سے ہو سکے تمہارے لیے تم آزاد ہو سکے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا لشکر موجود تھا، یہ لڑکیاں راستے میں آگے سے کھڑی تھی پہلے سے تیار۔ یہ لشکر جب ادھر سے گزر رہا ہے تو لڑکیاں سامنے آ گئی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لشکر کے جو کمانڈر تھے، امیر تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا کہ دیکھو، جن نگاہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن آنکھوں سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تمہارے لیے حرام ہے کہ تم ان کی طرف آنکھ کے اشارے سے بھی دیکھو۔ اور اس کے بعد خود بھی گزرے، پورا لشکر گزر گیا۔ اب یہ جب یہ سارا لشکر گزرا ہے تو یہ جو دشمنان اسلام جنہوں نے اپنی لڑکیاں کھڑی کر رکھی تھی، اور یہ لڑکیاں جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو خراب کرنے کے لیے یہ جو تیار تھی، انہوں نے آواز دے کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا ٹھہر جاؤ، اور کہا کہ ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں شامل کر لو کہ جس کے غلاموں کا شرم اور حیا کا یہ حال ہے تو اس کے آقا کا شرم و حیا کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسری بات، ایک آخری بات، بس وقت ہو گیا، آج سے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 25 سال پہلے کی بات ہوگی، مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دین حق ہے نا، یہ جس اسلام پہ ہم چل رہے ہیں یہ دین حق ہے نا۔ کوئی ہم سے کہہ دے کہ دین حق کچھ اور ہے اور تم اس کو قبول کر لو اور یہ دین باطل ہے اس کو چھوڑ دو، تو کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ غلط سلط ماحول میں رہ کر کے وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ماحول اس کو دھوکہ دے دے، ورنہ وہ ہر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم
کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دین حق ہے۔ کیسا دین حق ہے کہ اس دین حق پہ اگر ایک مسلمان کو دیکھ کے مسکرا بھی دیتا ہے نا، تو اس کا اجر جنت تک باقی رہے گا، جنت میں اس کا اجر پا کے رہے گا۔ دنیا کا کوئی ماں نے وہ اولاد نہیں پیا جو اس کے اس اجر کو چھین کر کے دکھا دے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام مذاہب یہ باطل ہیں۔ ان کا ایک آدمی اگر اپنا سب کچھ، پورا جان، پورا مال، اپنی عزت، سب کچھ لگا دے، جنت کی ساری نعمتیں اس پر حرام ہیں، کچھ نہیں مل سکتا ہے اس کو۔ پوری دنیا ننگے ہو جائے، سب کو کپڑا پہنا دے، اس کو 1 روپیہ کا اجر نہیں۔ پوری دنیا کے بیوہ کو یہ سہارا دے دے، اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود اس وقت باطل دین پر ہو، اس پر تمہارا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ تو جب میں 25 سال پہلے مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے علاقے میں جمعہ کے دن کافی بڑا بازار لگتا ہے۔ تو میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ہے، کار، اور وہ آ کر لگی، اس کے اوپر اسکرین لگایا گیا بڑا سا، اور اس اسکرین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسائی مذہب کے لوگ تھے، انہوں نے عیسائیت کا پورا پرچار اس طریقے سے کیا کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، مجھے لگتا ہے 25 سال سے بھی آگے کی بات ہے، 25 سال سے بھی پہلے کی بات ہے۔ 10 بجے کے آس پاس اس نے اسکرین پر وہ فلم کو چلانا شروع کیا تھا۔ میری جمعہ کی نماز چلی گئی تھی، میں کھڑے ہو کر کے ہی دیکھتا رہ گیا پورا 2.5 سے 3 گھنٹہ۔ اور جب اس اسکرین پر ان سارے پروگراموں کو دیکھا تو بعد میں وہ لوگ کتاب بیچ رہے تھے، کتاب تقسیم کر رہے تھے، اس کتاب میں لکھا تھا ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ یہ کوئی کتاب مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ نصرانیت کے یہ پرچار کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے چھپے تھے۔ میں سب سے آگے تھا اس کتاب کو لینے والا۔ کیوں پتہ ہے؟ یہ سین مجھے بہت اچھا لگا تھا، یہ سین بہت اچھا لگا۔ جنت دکھایا جا رہا، جہنم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں قیامت میں، جس کا فیصلہ غلط ہو گیا، جو زنا کیا، چوری کیا، شراب پیا، اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے۔ دل اتنا اثر لیا تھا، اتنا متاثر ہوا تھا۔ پھر دوسرے دن ہمارے وہاں سے 35 کلومیٹر بالکل جنگل میں سنیچر کے دن بازار لگتا ہے۔ یہ ساری گاڑیاں اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے سب وہاں چلے گئے۔ تو میرے بڑے بھائی ہیں، وہاں وہ بازار جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ پہنچے ہوئے، تو انہوں نے وہ اپنی زبان میں شروع کیا کہ کتابوں کی کتاب دے رہے ہیں، سمجھا رہے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ ارے بھائی، یہ تم کہاں کیا سمجھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ یہ زبان نہیں سمجھتے، یہ تو آدیواسی سمجھتے ہیں۔ کار کے اندر سے 3 لڑکیوں کو نکالا، وہ ہمارے یہاں بھی آئی تھی وہ بچے، 3 لڑکی نکل کر کے جو اس زبان میں بات شروع کی ہے تو سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ وہ لڑکیاں یہاں کی نہیں تھی۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آپ لائے، تو کہا کہ یہ اٹلی کی رہنے والی ہیں، 26 سال کے کانٹیکٹ پہ یہ آئی ہیں، جب سے یہ بڑی ہوئی ہیں اب یہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس پہ یہ گزارے گی۔ جس دین پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، جس مذہب پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، یہ سب کچھ لگا دے، اپنی عزت کو بھی گنوا دے، تب بھی ان پر کوئی وعدہ نہیں۔ اور ایک مسلمان پر جس دین کو اللہ نے دیا ہے، ایک پتھر کو اٹھا کر کے اگر وہ کنارے کر دیتا ہے، اس کا اجر جنت میں پہنچنے تک باقی رکھے گا۔ اگر یہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مشن کے ساتھ میں، ذمہ داری کے ساتھ میں دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کیا دے گا۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے جہاں تک کام لے، ہماری نیت تو یہ ہے کہ آخری سب سے جو پہلا کہ ہم اپنی جان تک اس محنت میں لگا دیں۔ اللہ کے دین کو جب میری جان کی ضرورت پڑی، ہم اس میں لگا دیں گے۔ جب نیت اس اعلیٰ درجے کی ہوگی تو پھر ادھر کبھی کانٹا چبھ رہا ہوگا، کبھی انگلی کٹ رہی ہوگی، کبھی کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی تھوڑی سی عزت جا رہی ہوگی، پھر یہاں سے اس کی شروعات ہوگی۔ اچانک گردن کٹ جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ نیت تو وہاں کی کرنی ہے۔ اگر وہاں کی نیت نہیں ہے اس درجے کی کہ جان مال سب کچھ اللہ تیرا دیا ہوا ہے، اس میں ہم خوش اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ تیرے دین کے لیے کام آ جائے۔ اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو سر کا درد بھی ہمیں بٹھا دے گا، پاؤں کا درد ہمیں یہ سمجھا دے گا کہ اب تم معذور ہو گئے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب دوسرے لوگ کریں گے۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، میرا جان کام آ جائے، میرا مال کام آ جائے، سب کچھ میرا لگ جائے، اور اللہ مجھے قیامت کے دن تو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے
جس بندے سے تو دنیا میں بھی راضی تھا اور آخرت میں بھی راضی. اور ایک بات میں آخر میں کہہ دوں کہ ہم جس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں، یہ ملک، یہ وہ عجیب و غریب قیامت کے قریب کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اس ملک کے ساتھ بھی وابستہ ہے. حق و باطل کی جو زبردست مارکہ جنگ ہوگی وہ اس ملک کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. نسائی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس جنگ کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کو پالیں تو کیا کریں؟ کہا جان لگا دینا، مال لگا دینا، جو تم سے ہو سکے سب کچھ لگا دینا. تو صحابہ فوراً پوچھنے لگے یا رسول اللہ، وہ اصل میں ان کے لیے نہیں تھا، وہ تو جانتے تھے کہ وہ زمانہ بہت دور کا، وہ ہم جیسوں کے لیے تھا. کہا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ غازی بن کر آؤ گے تو جنت میں تمہارا استقبال ہو رہا ہوگا، اور اگر شہید بن کر کے آؤ گے تو شہداء کے بہترین رتبے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں فائز کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.